رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک جگہ پر اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام کریم ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں، ایک تو ذاتی نام ہے اللہ، اور 99 صفاتی نام ہے۔ ان صفاتی ناموں میں ایک نام کریم ہے۔ کریم کا معنی ہے کہ اللہ کسی کو بغیر استحقاق کے نواز لے۔ ایک آدمی مستحق نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی مانگنے آ جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی مستحق نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی آپ اپنے جیب سے پیسے نکالتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ کریمی صفت ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آدمی اس مانگنے کا مستحق نہیں ہے، جو کچھ مانگ رہا ہے اس کا بھی مستحق نہیں ہے، اور پھر بھی آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ کریمی صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات میں ایک صفت کریمی ہے۔ وہ یہ جانتا بھی ہے کہ یہ آدمی اس نعمت کا مستحق نہیں ہے، پھر بھی وہ اس بندے کو نواز لیتا ہے۔ تو ہم اس بات کے مستحق نہیں تھے کہ ہم اللہ کے گھر میں آتے، اس مبارک گھڑی میں اللہ کو یاد کرتے، اس پاکیزہ جگہ پر بیٹھتے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ پر، مجھ پر اپنے کریمی صفت کے ذریعے خاص فضل فرمایا اور مجھے اور آپ کو مسجد میں بلا لیا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے عبادات میں، اللہ کے عبادات میں ایک بڑی عبادت وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھو، اگر اللہ نے ہمیں کسی نعمت سے نواز لیا اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، تو کوئی نعمت مل جائے تو سب سے پہلا کام جو انسان پر فرض ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب مجھے اور آپ کو کبھی سجدے کی توفیق ہو جائے، کبھی تلاوت کی توفیق ہو جائے، کبھی ذکر و اذکار کی توفیق ہو جائے، کبھی درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو جائے، کبھی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق ہو جائے، کبھی جہاد میں جانے کی توفیق ہو جائے، حج پہ جانے کی توفیق ہو جائے، تو اللہ کا شکر ادا کر لیا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے راستے کے لیے قبول فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تیرے گھر میں قدم رکھا، اور یہ چیز کوئی اپنی صلاحیت سے نہیں کرتا۔ بڑے صلاحیتوں والے ہیں جن کو پورا پورا سال مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ کام طاقت سے بھی نہیں ہوتا، بڑے بڑے طاقتور بھی ان نیکیوں سے محروم رہتے ہیں۔ یہ کام محض اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے؟ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو تو پہلا کام کیا کرے؟
سجدہ شکر ادا کر، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تحیۃ المسجد۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ آپ نے اگر عرب میں دیکھا ہوگا، کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد میں آ جائے تو بیٹھنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرے، اور بعض ائمہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ امر کا صیغہ ہے۔ فلا تقعدوا، فرمایا اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک تم 2 رکعت نفل ادا نہ کرو۔ تو یہ شکر گزاری کا سجدہ ہے اللہ کے سامنے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی عبادات میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان عبادات میں ایک اعلیٰ عبادت، بہترین عبادت وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور آپ دیکھیں جتنی عبادتیں ہیں اور جتنی مسنون دعائیں ہیں وہ لفظ شکر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ شکر کی اہمیت کیا ہے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو الحمد سے شروع کرتے ہیں، یہ لفظ شکر ہے۔ اور جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں وہ لفظ شکر سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو، تمہاری صحت میں اضافہ ہو، تمہاری عزت میں اضافہ ہو، تمہاری مال اور جان میں اضافہ ہو، تو میرا شکر ادا کیا کرو۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تم میری شکر ادا کرو گے، تھوڑی سی نعمت آ گئی، آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، پھر اور آ گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر کی وجہ سے، شکر کے بدلے میں تمہارے لیے نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ کوتاہی ہے وہ ناشکری کی ہے۔ ہر بندے کی زبان پہ بے شمار نعمتیں ہوتے ہوئے بھی یہ تو وہ دور ہے کہ جس میں ایک غریب آدمی کے پاس بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ آج سے اگر آپ 200 سال پہلے چلے جائیں تو یہ جو پنکھا ہے جو ہر گھر میں لگا ہے، یہ جو بتی ہے جو ہر گھر میں لگی ہے، یہ کسی زمانے میں صرف بادشاہوں کو یہ سہولت میسر تھی، اور وہ بھی دوسرے پنکھے کی صورت میں۔ اور آج یہ نعمت ہر آدمی کے گھر میں ہے۔ اور اگر 1 گھنٹے کے لیے بجلی بند ہو جائے تو ہم کتنا فریاد کرتے ہیں۔ 2 دن ہمیں بخار ہو جائے تو ہم کتنا فریاد کرتے ہیں۔ دیکھو نا، پوری زندگی میں اگر ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، 2 دن بخار ہو جاتا ہے، تو وہ کتنی فریاد کرتا ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچتا کہ جو میری زندگی کے 50 سال گزرے ہیں، میری زندگی کے 60 سال گزرے ہیں، اللہ نے مجھے صحت کی نعمت سے نوازا تھا، میں نے کتنی شکر گزاری کی ہے۔ دیکھو نا، یہ جو صحت ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے حدیث پہ ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے کتاب الزہد والرقاق۔ حدیث پر عبداللہ بن مبارک کی جو کتاب ہے کتاب الزہد والرقاق،
اس کتاب کی پہلی حدیث، اس کتاب کی پہلی حدیث، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہر آدمی دھوکے میں ہے۔ ایک تو صحت کی نعمت ہے، یہ جو ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں، یہ ہماری صحت ہے۔ ایک دن کسی کو بخار ہو جائے وہ اٹھنے کا قابل نہیں ہوتا، چلنے سے قاصر ہو جاتا ہے، تو صحت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صبح صبح اٹھے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں اگرچہ غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے بستر پہ ہوں، اسپتال میں نہیں ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے میں خود اٹھتا ہوں، مجھے کوئی اٹھا نہیں رہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں صحت کے حوالے سے کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اور یہ قدردانی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی بیمار کو دیکھیں، جب آپ بازار گزر ہو تو کبھی کبھار اسپتال بھی جایا کریں، ویسے جایا کریں، سول اسپتال چلے جائیں، کسی اور اسپتال میں چلے جائیں، وہاں بیماروں کو دیکھ لیں، جس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، وہ ہماری طرح ہے، ان کے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، لیکن صحت کی دولت سے وہ محروم ہے، وہ اسپتال میں بستر پر کسی اور کے محتاج ہے۔ تو اس لیے آپ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ دعا بھی شکر کے لفظ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صبح اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ اپنے گھر میں خود بھی اپنا معمول بنائے شکر گزاری کا، اپنے بچوں میں یہ معمول عام کرے، اپنے گھر میں عام کرے، بچوں کی عادت بنائے۔ آپ بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں نا، پیسے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، تو اس کا مزاج بنائے کہ وہ آپ کا شکر ادا کرے۔ ابو تیرا شکر ہے، مہربانی تیری، یہ مہربانی بھی شکر والا لفظ ہے۔ دائیں ہاتھ سے دے، شکر ادا کرے، اور پھر دیکھو یہ آزما لے آپ زندگی میں کیسے بہار آتی۔ دیکھو ہم بچوں کو چیزیں دیتے ہیں نا، بچوں کے ہاتھ سے لیتے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو کوئی چیز دے، ان کو پابند کریں کہ میرا شکر ادا کر لے۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب بچے آپ کو کوئی چیز ہاتھ میں پکڑائے اور آپ کہیں بیٹا تیرا شکر ہے، مہربانی ہے۔ یہ ماحول تب بنے گا جب آپ اپنے بچے کا شکریہ ادا کریں گے، بچے کے ذہن میں یہ بات اللہ بٹھا دیں گے کہ یہ کوئی اہم بات ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے۔ اس لیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے، اور پھر دیکھنا کہ آپ کا گھر، آپ کے گھر کا ماحول ایک پرسکون ماحول بن جائے گا۔ اب شکوے بہت ہیں، ہم نے بچوں کو شکوے سکھائے ہیں، بیوی کو شکوے سکھائے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ایک چیز نہیں ہے تو ہزاروں موجود بھی تو ہے، ایک چیز نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟
ہمارے گھر میں ہزاروں ایسی چیزیں موجود ہیں جو دوسرے گھروں میں نہیں ہے. اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ اپنا موازنہ بڑوں سے نہ کیا کریں. اپنا موازنہ اپنے علاقے کے بڑوں سے نہ کیا کریں. اپنا موازنہ اپنے علاقے کے چھوٹے لوگوں سے کیا کریں کہ فلاں کے گھر میں یہ چیز نہیں ہے اور ہمارے گھر میں ہے، فلاں نعمت فلاں کے پاس نہیں ہے میرے گھر میں ہے، لیکن ہم اس کے الٹ چلتے ہیں. ہم بس یہی کہتے ہیں فلاں کے پاس یہ چیزیں ہیں اور میرے گھر میں نہیں ہے. یہ ناشکری کا جذبہ ہے. تو اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ نے کتاب شروع کی کتاب الزہد والرقاق تو اس کے پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پیش کی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں دنیا میں ایسی ہیں جو ایک بار ملتی ہیں اور کسی کو اس کی قدر بھی نہیں ہے. ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت ہے. حضور آقا نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے قبل، اس سے پہلے کہ 5 آفتیں تمہارے اوپر آ جائے، 5 باتوں میں تم مسلط ہو جاؤ، 5 باتیں تمہارے اوپر مسلط ہو جائے. اغتنم خمسا قبل خمس، تو اس سے پہلے ان 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شبابوں کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. جوانی بڑی چیز ہے. ہم سے پوچھے نا، یہ جو سفید داڑھی والے ہیں ان سے پوچھ لے کہ جوانی کیا چیز ہوتی ہے. جوانی میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، اور جب بڑھاپا آ جائے تو ممکن بھی ناممکن ہو جاتا ہے. آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں راتوں کو. ہر آدمی کے لیے جاگنا ممکن نہیں ہوتا، اس کے لیے صحت بھی اور توفیق بھی ہونی چاہیے. عام نمازیں تو سارے پڑھتے ہیں. جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ سب سنتے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف. یہ مؤذن کی آواز ہے. اور تہجد کے وقت اٹھنے والے اور تہجد کے لیے اٹھنے والے ان کو آواز کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. عام نمازوں کے لیے آپ آتے ہیں، مؤذن کی آواز پہ آتے ہیں، اور جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. اور پوری دنیا میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، پورے علاقے میں ایک محلے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو رات کو اٹھتے ہیں. آپ ان میں سے ایک خوش نصیب بن جائے، آپ ان میں سے ایک خوش نصیب بن جائے. علیکم بقیام اللیل فإنہ دب الصالحین من قبلکم. حدیث شریف میں حضور آقا نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دب الصالحین من قبلکم. تم اپنے اوپر راتوں کو اٹھنا لازم کر دو، اس لیے کہ دنیا میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کا خاص بندہ اس نے اللہ کا قرب اس وقت حاصل کیا جب وہ راتوں کو اٹھے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو راتوں کو سوتا بھی رہے اور اللہ کا قرب بھی ملا ہو. ایسا کوئی بندہ دنیا میں نہیں ہے. اللہ کا قرب، اللہ کا پیار، اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت، آقا کی چاہت، اللہ کی رضا، آقا کی رضا اس بندے کو ملتی ہے. ویسے تو اللہ سب سے راضی ہے، مجھ سے بھی راضی ہے، آپ سے بھی راضی ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا ہے. خاص قرب، ایک خاص قرب ہوتا ہے نا. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک والد ہے، 5 اس کے بچے ہیں. بچے تو سارے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ والد کا
آپ نے کسی بچے کے ساتھ خاص پیار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خاص قرب ہوتا ہے. بچے تو سارے ہوتے ہیں. اسی طرح جو آدمی راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اس بندے کے ساتھ اللہ کا خاص پیار ہوتا ہے. اس بندے کے ساتھ اللہ کا خاص پیار ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نصیب ہو جائے، ان کی شفاعت نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہاڑ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس کمرے میں رہتے ہیں، جس مکان میں آپ کی رہائش ہے، اسی کے ایک کونے میں رات کو مصلی بچھا دے تو اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. بس اللہ بھی بڑا کریم ہے. وہ بادشاہ تو ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے اور اپنا پیار حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل راستے نہیں بنائے. آپ نے دنیا میں کسی ایسی سے ملاقات کرنی ہو، ایک وزیر سے ملاقات کرنی ہو، پہلا ٹائم لینا پڑتا ہے. میں نے آنا ہے سر، وہ ٹائم دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے. اور پھر آپ تیاری کرتے ہیں کہ میں نے فلاں صاحب کے پاس جانا ہے. آپ پر پوری سوچ مسلط ہوتی ہے پورا دن کہ میں نے فلاں صاحب سے ملنا ہے. اور اللہ وہ بادشاہ ہے جس نے آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں بنائی، کوئی ضابطے نہیں متعین کیے کہ آپ نے یوں کپڑے پہننے ہیں، آپ نے اس وقت آنا ہے، اس وقت نہیں آنا ہے. جب آپ کا دل چاہتا ہے، جب آپ چاہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں، اپنے رب سے گفتگو کر لوں، اپنے رب کا پیار حاصل کر لوں، آپ مصلی بچھا دے اور سجدہ کر لے، اللہ کا پیار مل جائے گا. بس الساجد یسجد فی قدم الرحمن، حدیث شریف میں آتا ہے. سجدہ کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. تو اللہ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور آپ یقین کریں اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے. نہ کوئی بوڑھا کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی نوجوان کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی خاتون کامیاب ہو سکتی ہے، نہ کوئی بچہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی بچی کامیاب ہو سکتی ہے. کامیابی کا یہ واحد راستہ ہے اور آسان ترین راستہ ہے کہ ہم اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں، اللہ سے گفتگو کریں اور اللہ کو راضی کر لیں. اور اس کے لیے آپ کو شہر بھی جانا نہیں پڑتا، شہر سے نکلنا بھی نہیں پڑتا، کسی اور محلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام آپ اپنے گھر میں اس کمرے میں بھی کر سکتے ہیں جس کمرے میں آپ کی رہائش ہے. تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. سنت ادا کریں. نماز کے بعد ایک اہم اعلان ہوگا، تمام حضرات اعلان سن کے جائیں.